السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے روزی کا ایسا وعدہ کیا، جب تک اس کے اپنے ہاتھ پیر موجود اور صحیح سالم ہو تو اللہ جل جلالہ اس کو اپنے ہاتھ پیر ہلانے کی وجہ سے اس کو روزی دیتا ہے، اور جہاں ہاتھ پیر اس کا بن جائے تو پھر وہاں اللہ جل جلالہ اپنی قدرت سے اس کو روزی پہنچاتے ہیں۔ ہارون الرشید کا واقعہ میں نے پہلے بھی ایک واقعہ آپ کو سنایا۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ یہ جب شکار پہ گئے تو شکار کرنے کے بعد جب کھانا تیار ہوا تو روٹی جب سامنے لائی گئی، سارے دربان اور سارے رعایا بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک شاہین آیا، پرندہ آیا، جو اس کے سامنے سے روٹی کو اچک کر لے گیا۔ جب لے گیا تو بادشاہ کو اپنے رعایا کے سامنے بہت پریشانی ہوئی اور ایک دم غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور اٹھے، اپنے سواری کو اٹھایا اور اس شاہین کو دیکھتے دیکھتے اس شاہین کے پیچھے کیا۔ دیکھا کہ وہ شاہین 3 سے 4 پہاڑوں کو پار کر کے وہاں جا کے وہاں بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو اس نے اپنے شکاریوں کو کہا کہ میرے ساتھ چلو اور میں نے اس پرندے کو مارنا ہے یا اس کو پکڑنا ہے۔ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ جب بادشاہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر اس کی دربان اور اس کی صفائی اور اس کی رعایا اس کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، سب چل دیے۔ اب دیکھ رہے کہ چاروں پہاڑوں کے پیچھے جب پہنچا تو وہاں ایک بندہ ہے جس کے ہاتھ پیچھے یوں بندھا ہوا ہے اور پیر بندھے ہوئے اور یوں پڑا ہوا ہے۔ اب جب دیکھا تو وہ روٹی اس بندے کی یہاں پڑی ہوئی ہے اور وہ اس روٹی کو توڑا توڑا اپنے منہ سے یوں کھینچ رہے اور کھا رہے۔ ہارون الرشید نے یہ ماجرا دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا اور اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو اس پرندے کے لیے اتنے غصے میں ہوں کہ میں اس شاہین کو پکڑ کر اس کی ہڈی پسلی ایک کر دو اور اس کو بالکل قیمہ بنا دو، مگر یہاں تو پہنچ کر ماجرا کچھ اور ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ سنائے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں تاجر تھا اور میں قلی تھا، میں ایک شہر سے دوسرے شہر سامان لے کے جاتا تھا اور مال مویشی لے کے جاتا تھا۔ کیا ہوا کہ ڈاکو نے راستے میں لوٹ کر ہم سے مال بھی چھین لیا اور پھر ہاتھ پیر باندھ دیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا کہ آپ کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے؟ کہنے لگے 4 مہینے ہو گیا میں یہی پڑا ہوں۔ تو ہارون الرشید نے پوچھا کہ بھائی کیسا ہو سکتا ہے کہ 4 مہینے سے آپ کیا رہتے، پی کیا رہتے؟ کہنے لگے یہی شاہین ہے، یہ میرے لیے جب وقت روٹی کا ہوتا ہے تو میرے لیے روٹی لاتے ہیں، اور جب پانی کی ضرورت ہوتے ہیں تو منہ میں پانی لاتے ہیں اور مجھے پلاتے ہیں۔ 4 مہینے سے یہ پرندہ میرے خدمت پر مامور ہے۔ تو اب اللہ کی قدرت کا یہ اندازہ لگاؤ کہ ایک شاہین، ایک پرندہ بادشاہ کے سامنے سے روٹی کو اچک کر، جہاں اللہ کا ایک بندہ وہ ایسا حالات میں ہے کہ وہ خود کچھ ہاتھ پہ نہیں ہلا سکتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے بادشاہ کے سامنے سے روٹی چھین کر بادشاہ کو اس کے سامنے خود پہنچایا۔ اب ہم اللہ کی قدرت اور طاقت کا یہ اندازہ لگائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور اللہ کتنا رحیم ہے۔
اور اللہ اتنا کریم ہے کہ وقت کے بادشاہ کو غصہ دلا کر ایک مظلوم کی خدمت کے لیے اور مظلوم کو آزاد کرنے کے لیے بادشاہ کو ان کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رزق کا وعدہ کیا، رزق ان کو جب تک وہ زندہ ہے رزق ان کو پہنچے گا، تو اللہ جل جلالہ نے ایک پرندے کو مسخر کر کر ان کے لیے اس پرندے کو ڈیوٹی پر مامور کیا، اور اس پرندے نے 4 مہینے تک اس کو کھانا بھی کھلایا اور پانی بھی پلایا۔ یہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، میرا رب کی ہے۔ میرا رب نے وعدہ کیا کہ 2 چیزیں کبھی بھی تم لوگ اس سے چھپ نہیں سکتے ہو، چاہے اگر تم اپنے لیے لوہے کا سپلائی صندوق بھی بنا دو، اگر تمہیں روزی کی ضرورت ہوگی، زندگی باقی ہوگی، اللہ تمہیں روزی پہنچائے گا، اور اگر موت تمہارے نصیب میں ہوگی اور زندگی باقی نہیں ہوگی اور دنیا کی کوئی روٹی تمہارے نصیب میں نہیں ہوگی، تو موت تمہیں ضرور آ کر پکڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔